Composer's ear is different from the listener's ear. یعنی ordinary listener کے کان سے اس کا کان فرق ہے. یعنی اس کی سننے کی صلاحیت جو ہے، قوت سماعت جو ہے، وہ اور طرح کی ہے، بہت ڈائیورس ہے کمپوزر کی. اس کو ہم کہتے ہیں پولیفونک لسننگ. یعنی ایٹ دا سیم ٹائم آپ بہت سے ٹریکس جو ہیں اپنے ذہن میں اپنے کان کے ذریعے ان کو سن رہے ہیں اور بے شمار انسٹرومنٹس کو ڈسائفر کر کے آپ اپنے اندر امبائب کر رہے ہیں. اس کو ہم کہیں گے پولیفونک لسننگ. اچھا ٹرینڈ ایئر جو ہے وہ سننے والا ہے، اس میں بھی یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے، لیکن کمپوزر میں یہ صلاحیت تو ہونا بہت لازمی اور اس کا ایک بہت امپورٹنٹ جز ہے. یعنی اگر وہ کمپوز کر رہا ہے اپنا میوزک اور اس میں ردم بھی سن رہا ہے، اس میں وہ اپنا بیک گراؤنڈ جو اس کے ساز اس کی آنس دے رہے ہیں، جو میلوڈی بجا رہے ہیں ان کو بھی سن رہا ہے، اور ردم کے جو کئی بے شمار انسٹرومنٹس ہیں ان کو الگ الگ بھی سن رہا ہے، اسٹرنگ انسٹرومنٹس کو الگ سن رہا ہے، بو انسٹرومنٹس کو الگ سن رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایٹ دا سیم ٹائم اپنی کمپوزیشن میں یا تو وہ کمپوز کرتے وقت سن رہا ہے، یا ایک ریکارڈنگ کے وقت سن رہا ہے، یا وہ اس کو اپنی امیجنیشن میں بھی سنتا ہے. تو یہ ڈیجیٹل ساؤنڈ کی ہم بات کر رہے تھے اور آگے پولیفونک لسننگ کی. تو اس کو ہم میڈی میوزک بھی کہتے ہیں، میوزیکل انسٹرومنٹ ڈیجیٹل ان پٹ. اس کے تھرو یہ ریکارڈ ہوتا ہے اور بنتا ہے. یہ کمپیوٹر میں ریکارڈ ہوتا ہے اور کمپیوٹر میں ہی کمپیوٹر جنریٹڈ میوزک ہوتا ہے. پھر ہمارے کمپوزر کا ایک سب سے بڑا کام جو ہے دیٹ از سلیکشن آف ردم. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے میوزک میں بے شمار ردمس ہیں جو مروج ہیں، جو مستعمل ہیں. کچھ کلاسیکل میوزک میں مستعمل ہیں، کچھ لائٹ کلاسیکل میں، اور کچھ لائٹ میوزک میں. اور پاپ میوزک کے اپنے الگ ویسٹرنائزڈ ردمس ہیں، لیکن ظاہر ہے ان کا کاؤنٹ جو ہے وہ وہی ہمارے دیسی ردمس کے حساب سے ہوگا کہ یہ 6 بیٹس کا ہے، 8 بیٹ کا ہے، 7 بیٹس کا ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. زیادہ تر یہی 3 بیٹس جو ہیں یہ استعمال ہوتی ہیں ہمارے لائٹ میوزک میں یا لائٹ کلاسیکل میوزک جسے آپ کہہ دیں. 6 بیٹس کا ہے جسے ہم کہتے ہیں دادرا تال. تال کا جو ایمپسس ہے وہ ایک سم پہ ہوتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں سم پہ آ گیا. تال کی گنتی شروع بھی وہیں سے ہوتی ہے اور ختم بھی وہیں پہ ہوتی ہے. یعنی دادرا تال اگر شروع ہوگا 1 2 3 1 2 3 1، یہ اس کا سم کہلائے گا. اب آپ شروع کرتے ہیں 1 سے اور اس کو ختم بھی کرتے ہیں 1 پہ. ہر تال کا اسی طرح ہے. یعنی 6 ماترے کا وہ تال ہے، شروع بھی 1 سے ہوگا اور اس کا سٹریس بھی 1 پہ ہوگا 6 کے بعد. یا پھر 7 ماترے کا تال ہے جسے ہم روپک یا مغلئی کہتے ہیں، مغلئی تال یا روپک تال. تھا کے دھن دھن دھا کے ترکٹ تن، دھا کے دھن دھن دھا کے ترکٹ تن. اب یہ دیکھا آپ نے کہ یہ 7 کا کاؤنٹ ہے. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1. یہ 1 جو ہے اس کا مغلئی کا سم کہلائے گا یا روپک کا سم. اب یہ جو میں نے بول پڑے ردم کے یا تبلے کے، یہ ہیں واولز آف ردم. جیسے کمپوزیشن میں سارے گاما پاتا ہوتا ہے سروں میں، اور اسی طرح تال کے اپنے بول ہیں. تھا کہ دھن دھن دھاگے ترکٹ دھن، یہ اپنے بول ہیں. ٹنگ ٹوسٹرز ہیں یہ، بالکل ان کو ادا کرنا جو ہے اس کی بھی ایک ٹریننگ اور بڑا مشکل سے آتی ہے، زبان پہ چڑھتی ہیں کیونکہ اس کے بول جو ہیں وہ بہت سلپری ہوتے ہیں اور زبان پہ آسانی سے چڑھتے نہیں. تو یہ اس کی ٹرمینالوجی ہے، اس کی زبان ہے تبلے کی یا ردم کی آپ کہہ دیں. تو اس سے آپ نے اس کو کنفیوز نہیں کرنا، یہ اس کی مروجہ زبان ہے. اسی طرح آگے بڑھتے ہوئے ٹیون کو لے کے اب کمپوزر کے لیے ایک اور مسئلہ آگے آ جاتا ہے کہ اس کو کس سے گوانا ہے. سلیکشن آف وائس از اندر امپورٹنٹ اسٹیپ ٹوورڈز دا ایکسیکیوشن آف اے سانگ. اب اس کے ڈپینڈ یہ پھر آ کرتا ہے کہ کمپوزر نے کیا سوچ کے بنایا ہے، اس کی رینج کہاں تک جاتی ہے، کتنا نیچے آتا ہے یہ سروں میں، کتنا اوپر جاتا ہے، اور پھر یہ بول کس قسم کے ہیں، یہ کس سے اس کی ادائیگی ہوگی، کہ شوق ہے، چنچل ہے،
اداس ہے، یاسیت ہے اس میں، تو ظاہر ہے اس کے مطابق اس نے وائس کی سلیکشن کرنی، اور یا پھر اگر فلم میوزک ہے تو اس پہ کس پہ پکچرائز ہونا ہے، اس پہ کس نے اس کی ویڈیو کرنی ہے. تو وہ بے شمار کنسیڈریشنز ہیں جس کے تحت کمپوزر جو ہے اس میں وائس کی سلیکشن کرتا ہے. اور وہ اس وائس سلیکشن کے بعد ظاہر ہے پھر آ جاتا ہے مرحلہ اس کو ریکارڈ کرنے کا. اور پھر ریکارڈ کرنے سے پہلے ایک اور بڑا مرحلہ ہے کہ اس کی آرکیسٹریشن جو ہے، وہی جو ہم شروع میں کہہ رہے تھے، انٹروڈکشن میوزک، انٹرول میوزک، پار میوزک، اس کی ارینجمنٹ، اس کی ornamentation کہہ لیں آپ. ornamentation of a song is the arrangement of the song. میوزیکل ارینجمنٹ جسے ہم کہتے ہیں. یا تو یہ ارینجر کرتا ہے، اس کے لیے اسپیشلائزڈ کیونکہ کام ہے، اس کے لیے الگ ٹرینڈ میوزیشینس ہیں who are called arrangers. یا there have been very competent composers جو کہ یہ کام خود بھی کرتے تھے اور اب بھی کرتے ہیں composers, who are composers and arrangers themselves. ارینجمنٹ کیا ہے؟ اڈیپٹنگ اور ایڈجسٹنگ ٹو نیو سراؤنڈنگس. آپ نے نئی سراؤنڈنگ اس گانے کو، اس ٹیون کو دینی ہے تھرو آرکیسٹریشن. اب ملٹیپل ارینجمنٹس کے طریقے ہیں، کئی طریقے سے ارینجمنٹ کی جا سکتی ہے. آپ اس میں وائلن زیادہ استعمال کر سکتے ہیں، کم کر سکتے ہیں، فلوٹ کا استعمال زیادہ کر سکتے ہیں، سرود لا سکتے ہیں. لیکن یہ سب چیزیں جو ہیں اس میں دا کور آف دا کمپوزیشن ہیز ٹو بی کیپٹ ان مائنڈ. یعنی جو جسٹ ہے اس کی کمپوزیشن کی، جو اصل اس کی وہ انفرادیت ہے، اس کی فیل ہے، اس کی امنگ ہے، اس کو نظر میں رکھتے ہوئے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اس کی ارینجمنٹ کرتے ہیں. اور اچھی ارینجمنٹ وہی ہے جو ان سے میچ کر جائے. ارینجمنٹ میں آ جاتا ہے اب سلیکشن آف ڈفرینٹ انسٹرومنٹس، اس کی ایموشنز، اس کی سراؤنڈنگس کیا ہیں، کیا آپ نے سیٹ لگانا ہے، کس ٹائپ کا موڈ آپ نے دینا ہے، ان ٹیلی ویژن یا آؤٹ ڈور میں کرنا ہے تو اس کی کیا فیل آئے گی. پھر ایک کمپوزر کے اپنی اسٹائلسٹ اپروچ آ جاتی ہے. پھر آرکیسٹرا کی اویلیبلٹی ہے، اگر اس کے پاس بڑا آرکیسٹرا ہے، اس کے کمپوزر کو آپ نے فیسلٹی دی ہے بے شمار میوزیشنز یوز کرنے کی، تو وہ اس کے مطابق اس کی ارینجمنٹ کریں گے. ظاہر ہے وہ بہت ہیوی اور بہت رچ آرکیسٹریشن ہوگی. پھر سولو انسٹرومنٹیشن کے ذریعے بھی آپ اس کی کر سکتے ہیں ارینجمنٹ.